السلام علیکم. ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون ٹو آر یٹ اندر شو آف او جی کرکٹ. تو پاکستان از بین کریشڈ آؤٹ آف دا ورلڈ T20 2026. تو پاکستان میچ تو جیت گیا لیکن پاکستان کوالیفائی نہیں کر پایا مچ اینٹیسپیٹڈ سیمی فائنل اسپاٹ کے لیے. تو حسب معمول اتنا دل ٹوٹا کہ کرکٹ پہ بات کرنے کو بھی دل نہیں کیا, کسی سے بات نہیں کی, کچھ پڑھا نہیں کرکٹ کے بارے میں. ایسا لگا کہ وہ کیا کہتے ہیں, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو کچھ ایسے ہی ماجرا رہا. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ, بہت دفعہ ایسا ہو چکا. بہت ٹورنامنٹ ایسے ہو چکے ہیں ماضی قریب میں جو کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور پاکستان کی ٹیم گریجولی جو ہے وہ پروگریس نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے, راک باٹم ہٹ کر چکی ہے آلموسٹ. تو اگر اب ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہم نمبر 6 یا نمبر 7 رینکنگ کی ٹیم ہے, تو آئی تھنک اس میں ہمیں سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے. ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم چیزوں کو ابھی بھی ریئلائز نہیں کر رہے کہ دنیا کرکٹ کہاں پہ پہنچ چکی ہے, اسپیشلی T20 کرکٹ یا وائٹ بال کرکٹ, اور پاکستان از جسٹ ڈوئنگ اے کیچ اپ گیم ٹو بی آنیسٹ. تو بات کرتے ہیں تھوڑی سی پاکستان سری لنکا گیم کے اوپر, جو کہ آلموسٹ پاکستان ایک 1 پوائنٹ پہ 146 ڈیفینڈ کرتے کرتے 212 چیز کروانے والا تھا. وداؤٹ گوئنگ انٹو مچ ڈیٹیلز, دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کہاں پہ غلطی کر گیا, کہاں پہ وہ ٹیکٹیکل ایررز اور لیپس کیے, جہاں پہ ایک اچھی گیم اوپنرز نے آپ کو سیٹ اپ کر کے دی اور ایک اچھے اسٹرائک ریٹ سے وہ کھیل رہے تھے. فخر زمان کا انکلوژن جو تھا وہ سب کے سامنے ہے کہ 200 کے اسٹرائک ریٹ سے انہوں نے کھیلا, اور کیا کھیلا, ایسا کھیلا کہ ٹورنامنٹ کے ہائی اسکورر جو ہیں صاحبزادہ فرحان, ان کو آؤٹ شائن کر دیا. تو اب دوستو بات یہ ہے کہ تھوڑی پینفل بات ہے, لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے ہم ڈسکس کرتے تھے, وہ حسن علی کے ڈراپ کیچز, وہ میتھیو ویڈ کے 2 چھکے, وہ کوہلی کے 2 چھکے میلبرن میں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا سا کمپیٹ کر رہے تھے. کہیں نہ کہیں ہماری بالنگ لائن اپ یا بیٹنگ میں کچھ نہ کچھ اتنی انٹرنیشنل ریپیوٹ اور اسکل تھی کہ ہم ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں کمپیٹ کر رہے تھے. ہاں, ہم غلطیاں بہت بڑی کر رہے تھے, ہم لیپسز کر رہے تھے, کیچ ڈراپ ہو رہے تھے, اور جو ہیں آن فیلڈ مسٹیکس کر رہے تھے. لیکن اب جو لگ رہا ہے نا, ٹو بی آنیسٹ, اٹس ہارڈ پل ٹو سویلو, بٹ پاکستان از ایکچولی لیکنگ اسکل اینڈ کوالٹی ایٹ دا سیم ٹائم. کیپٹنسی کے ایشوز, ڈیسیژن کے فلاز, مینجمنٹ کی طرف سے بالکل ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹلی برین فیڈ مومنٹ, کہ رانگ سلیکشن پہ رانگ سلیکشن. پوری قوم چلا رہی ہے, ایکسپرٹس چلا رہے ہیں, ہم جیسے فینس چلا رہے ہیں کہ یار آپ غلط پلینگ 11 کے ساتھ جا رہے ہیں, ہر میچ میں آپ ایسے کر رہے ہیں, رانگ میچ اپس, رانگ ٹائم کے اوپر رانگ ڈیسیجنس, رانگ بالنگ چینج اپ, رانگ بیٹنگ کے نمبرس, ایوری بڈی از سین آؤٹ آف پلیس. تو اس کے اوپر آئی تھنک پاکستان کو امیجیٹ ایمرجنسی کال کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہاکی کا جو حال ہوا وہ تو ہم نے دیکھا ہے, اور باقی سپورٹس تو نان ایگزسٹنٹ ہے پاکستان میں. تو اس لیے اب یہ نہیں کہ بابر کو کھیلنا چاہیے یا رضوان کو آنا چاہیے یا فلانا باہر بیٹھا ہے یا فلانا باہر بیٹھا ہے. آئی تھنک کسی کے ایک انڈیویجول کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑنے والا. فرق جو پڑ سکتا ہے وہ اسٹریٹجک اور جو ہے نا بالکل جو کور کے اوپر سلیکشن کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. کیپٹنسی کے ایشو بہت گلیئرنگ مسٹیکس ہیں, بیٹ بابر اعظم پریویسلی یا اب سلمان علی آغا, جو کہ اچھے پلیئر ہیں ان ٹرمز آف لانگر فارمیٹ جن میں ٹیسٹ اور او ڈی آئی ہیں, لیکن T20 میں ہی لک ٹوٹلی آؤٹ آف سورٹ, ٹوٹلی آؤٹ آف پلیس. وہ تو ایسا سمجھ سو کہ وہ اپنی تو کسی جو ہے PSL فرنچائز کی طرف سے بھی کیپٹن نہیں ہے. آئی تھنک ابھی پک اپ ہوئے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی کپتانی کر رہے تھے, بارنگ 1 or 2 آڈ اننگس جس میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا. لیکن دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دوز ورنٹ دا پریشر گیمز, دوز ور جسٹ بائیلیٹرل کرکٹ. تو جب انٹرنیشنل کرکٹ میں پریشر پڑتا ہے, اسپیشلی ڈو اور ڈائی گیم میں, اینڈ آلسو ان این ICC اور اے ناک آؤٹ ایونٹ, اس ٹائم پہ جو بندہ نروز کو کنٹرول کرتا ہے, جو بندہ اچھے ڈیسیجنز لیتا ہے, آئی تھنک ہی ایمرجز ٹو بی وکٹوریس, اور وہ ہسٹری میں اپنا نام درج کرتا ہے. اب جس طرح کے فیصلے انگلینڈ کے خلاف گیم میں ہوئے پاکستان نے کی, یا جس طرح کے فیصلے سلمان علی آغا نے یا پوری مینجمنٹ نے, اس میں سب کو انوالو کرتے ہیں, کیونکہ آئی تھنک ہی از ناٹ جسٹ دا اونلی ون ہو از پولنگ دا کارڈس, اس کے اسٹرنگس, اس کے پیچھے اور بھی ان کے ساتھ اور بھی کافی سارے بندے ہیں جو اس ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہیں. تو اب
جس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوئیں، پاکستان کو ایک اچھا سٹارٹ ملا اراؤنڈ 176-77 کی ورلڈ ریکارڈ پارٹنرشپ کے بعد، پاکستان واز ایزیلی سیٹ اپ ٹو اسکور اوور 250 یا 240 ایزیلی اسکور کر سکتا تھا اگر جو مومنٹم پاکستان نے پکڑ لیا تھا. ایون لوکل کومنٹیٹر ور کیپ سیئنگ ریپیٹڈلی، رسل آرنلڈ اور سنگاکارا، کہ پاکستان وڈ بی disappointed not to get 240 اور بیونڈ. تو ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر بالکل ہمارا جو مڈل آرڈر ہے اور جو نیم سے ایک آل راؤنڈرز ہیں ہمارے پاس، دے ٹوٹلی ڈسپوائنٹڈ اس. بارنگ فخر زمان، کسی نے بھی ایسی اننگ نہیں کھیلی جس میں وہ بولتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو گو آؤٹ آف یور اسکن ان سچ اے گیم، جہاں پہ ڈو اور ڈائی. یار آپ کی ریپوٹیشن جو ہے، آپ کی ریپوٹیشن ٹوٹلی ایٹ اسٹیک ہے. آپ کے یو آر فائٹنگ فار پلیسز بیسکلی. آپ اگلی سیریز میں باہر ہو سکتے ہو پاکستان، اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ گلوری ہنٹنگ کا ایک مومنٹ ہوتا ہے، دیٹ واز دیٹ مومنٹ کہ پاکستان، یا ایون میں صاحب ذرا فرحان کو بلیم تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہی ڈڈنٹ وینٹ ٹو دا نیکسٹ گیئر. لائک ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو سنبھالا دیا ایک طرف سے اور اچھی لمبی پارٹنرشپ لے کے چلے، لیکن ان کا اسٹرائک ریٹ فخر سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. فخر جیسا کہ ایک پلیئر ہے، وہ ہمیں پتہ ہے بگ میچ امپیکٹ پلیئر ہیں. ہی آلویز پرفارم ٹائم اینڈ ٹائم اگین. پتہ نہیں وہ کیوں باہر بیٹھتے ہیں پاکستانی ٹیم کے اندر، اور جب بھی ان کا نمبر چینج کر دیا جاتا ہے کسی کو بھی فٹ ان کرنے کے لیے. سائم اس میچ میں کھیلتے تھے کیونکہ ہمیں اسپنر کی کمی محسوس ہوئی نئی بال کے اوپر بھی، اور جب بال گیلا ہو رہا تھا تب بھی. شاداب اور نواز ٹوٹلی ان افیکٹو تھے، اور اس کے علاوہ عثمان طارق بھی آف کلر نظر آئے. آئی تھنک ان کے لیے بھی ابھی کافی لرننگ کرو ہے. انیشیل ڈیز میں تو وہ کافی سکسیزفل نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے کچھ فلیٹ وکٹس آئیں گی یا ڈیو پڑے گی، تو آئی تھنک ہی ہیز لاٹ ٹو لرن اینڈ کیچ اپ ایز ویل. اسپیشلی ان کی فیلڈنگ اور بیٹنگ کو لے کے کافی سارے کنسرنز ہو سکتے ہیں. آلدو ان کی بیٹنگ تک نوبت تو نہیں آنی چاہیے، لیکن آج کل کی ماڈرن ڈے کرکٹ میں آپ کا نمبر 10 نمبر 11 سب کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا پڑ جاتا ہے ایٹ پوائنٹ ایک کسی بھی کروشل گیم کے اندر. تو اس گیم میں بیٹنگ میں مسٹیک کی ہے پاکستان نے، ایک بلو پار ٹارگٹ اس وکٹ کے حساب سے. دوستو یہ بڑی ایزی سی ایک جو ہے آپ کو نا وہ دے رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، سمجھتے ہیں اس کرکٹ کو، کہ جس وکٹ پہ ہمارے بیٹسمین اتنا اچھا سکور کر رہے ہیں یا فریلی یا ایزیلی کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ دوسری ٹیم جو ہے وہ کتنا سکور کرے گی. تو اب بات آتی ہے ڈیفینڈ کرنے کی، کہ 146 اگر آپ نے ڈیفینڈ کرنا تھا تو بیسیکلی 64 رنز کا مارجن چاہیے. تو اب آپ 64 رنز کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہو؟ آئدر یو ہیو اے ریئلی گڈ بالنگ لائن اپ جو از فائرنگ آل سلنڈرز، وچ وازنٹ دا کیس. تو پھر کیا کر سکتے تھے آپ؟ یو کوڈ ہیو بیکڈ یور سیلف. اتنے اچھے اسٹارٹ کے بعد یو کوڈ ہیو گون 240. 64 کا مارجن دیتے تو 180 پلس کا اگر سری لنکا ہمارے پاس ہوتا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو بین اے مچ بیٹر آپشن. چلیں، ٹاس تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ چیز نہیں کر سکتے، دیٹ از ٹرولی انڈرسٹوڈ. وہ تو ٹاس پہ فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن جو کنٹرولیبلز تھے وہ یہ کر سکتے تھے کہ اتنے اچھے وکٹ پہ، جس میں سری لنکا انڈر پریشر تھی ان آفٹر سچ اے فائری اسٹارٹ پر پاکستانی اوپنرز، تو پاکستان نے وہاں پہ ایک جو ہے نا ٹیکٹیکل مسٹیک کی، بیٹنگ لائن کے اندر بلنڈر کیے، اور اس کے علاوہ آئی تھنک کوالٹی کی بھی کمی نظر آئی. تو اگر سائم ہوتے بیچ میں، آئی تھنک اس اسپنرز کو اچھے کھیل سکتے تھے. سارے ایکسپرٹس بھی کر رہے ہیں، اور میں بھی کسی بھی گیم میں ان کو باہر بٹھانے کے حق میں نہیں تھا. یہی تھا کہ آج نہیں تو کل وہ چل پڑیں گے، میں بھی ان کا بیٹنگ آرڈر نیچے کیا جائے. لیکن ان کی بالنگ کی ضرورت پاکستان کو تھی، کیونکہ شاداب کی بالنگ وہ ٹو بی آنیسٹ اچھی ٹیموں کے خلاف وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. وہ میں بھی کھیل سکتے ہیں ٹیم میں اگر ان کو 1 یا 2 اوور کے لیے یوز کیا جائے، وہ بھی سرٹن اپوزیشن کے اگینسٹ. لیکن ابھی کے لیے پاکستان نے ایک بہت ہی بری کیمپین کی اپنی، اور ٹو بی آنیسٹ ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے. تو آئی تھنک میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی 10 منٹ لگا دی پاکستان ٹیم کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ اب پی ایس ایل آ جائے گا، پھر وہ پرفارمنسز ہونی شروع ہو جائیں گی، پھر وہ ہو جائے گی کہ فلانے لڑکے نے وہ جی 2 بالوں پہ 2 چھکے لگا دیے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے نیشن کہ لیگ کرکٹ کچھ اور ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ کچھ اور ہے. آپ انڈیا کی مثال لے لیجیے، وہاں سے لڑکے آتے ہیں، وہ ایک پلیس کے اوپر 10 لڑکوں کی جو ہے وہ لائن لگی ہے، اور اتنا کمپٹیشن ہے، اور وہ سارے لڑکے پرفارم کر چکے ہیں، انہوں نے اپنی کئی چیمپئن شپس جتائی ہیں. لیکن چلیں اگر آپ ان سے کمپیٹ نہیں کرنا چاہتے، یا وہ آپ کے لیے بہت ہائی اسٹینڈرڈ ہے میچ کرنے کے لیے، تو آپ باقی کنٹریز کو دیکھ سکتے ہیں. تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی طرف سے دا لون واریر صاحبزادہ فرحان کی، جنہوں نے پاکستان کی طرف سے ہائیسٹ سکور کیا کسی بھی ورلڈ ایونٹ کے اندر T20 کے. اینڈ آلسو آئی تھنک انہوں نے وراٹ کوہلی کا ریکارڈ جو ہے
اس کو سرپاس کیا تو دیکھنے میں تو ایک پراؤڈ مومنٹ ہے، لیکن اس پٹی کے بین 383 رنز کر کے بھی پاکستان ٹیم سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچی، اور اس کے اندر ابھی ایک میچ نہیں ہوا نیوزی لینڈ والا جو کہ رینڈ آؤٹ ہو گیا، ابھی وہ اننگ نہیں تھی، ایک انڈیا کے خلاف وہ 0 پہ آؤٹ ہو گئے پہلے اوور میں ہاردک پانڈیا کے سامنے. تو امیجن، لیکن چلیں یہ تو کرکٹ ہے، یہ تو ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وراٹ کوہلی ہیں تو 319 کے ساتھ ان کی کیمپین، ان کی ٹیم 2014 کا آئی تھنک فائنل جیتی یا ایٹ لیسٹ فائنل کھیلی. 2009 میں دلشان تھے، 317 رنز کیے، ان کی ٹیم فائنل کھیلی 2009 کا جو کہ پاکستان نے جیتا. تو اس طرح سے اگر کسی بھی ٹیم کا پلیئر اتنا ہیویلی سکور کرتا ہے تو ان کی ٹیم کو آگے جانا چاہیے. لیکن دوستو پرابلم یہ نہیں ہے، یہ تو ایک تھوڑا سا ڈیلوژنل سا فگر ہے، مس لیڈنگ ہے ان اے سینس کہ یہ صرف یہ ہے کہ یہ اس ٹیم کا سکور ہے جس میں ایک ہی بندے نے سکور کیا. اور اب یہ دیکھیے اوور الائنس، ٹھیک ہے صاحبزادہ نے سکور کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ٹیم کے رنز کتنے ہیں، 1000 میں سے 383 صاحبزادہ نے کیے، جو کہ percentage of runs scored by a team top scorer at 2026 ورلڈ کپ تو 37.29% ایک بندہ سکور کر رہا ہے. تو باقی کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، مطلب آم بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. ٹو بی آنسٹ سوری فار مائی لینگویج، لیکن اتنی بلو پار آپ زمبابوے سے چلیں کر سکتے ہیں کہ برائن بینٹ نے 31% آف دی رن سکور کیے، ٹھیک ہے اوپنرز کرتے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی زیادہ پرسنٹیج امپیکٹ رنز آئے ہیں وہ لوور رینک ٹیمز کی طرف سے آئے ہیں. زمبابوے، آئرلینڈ، نیپال، نیدرلینڈ، ٹھیک ہے. کسی بھی بڑی ٹیم کے اگر آپ دیکھیں گے تو سارے جو ہیں پلیئرز وہ سب کی طرف سے رنز آئے ہوں گے، نہ کہ صرف ایک کھلاڑی کی طرف سے. تو دیٹ ٹیلز یو ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے صاحب سے عرفان کے 383 ہیں، دس ٹیلز یو ایگزیکٹلی ویئر وی بلانگ رائٹ ناؤ ان دا انٹرنیشنل کرکٹ. پاکستان ود دا لائکس آف زمبابوے، آئرلینڈ، نیپال اینڈ نیدرلینڈ. اور آئرونک ٹو سے یہ وہی ٹیمیں ہیں جن کے ساتھ پاکستان نے ٹائم آفٹر ٹائم کھیلا ہے. آپ کو ایک اور فن فیکٹ بتاتا ہوں کہ زمبابوے نے جو میچ کھیلا انڈیا کے خلاف سپر 8 کا، آئی تھنک انڈیا کی سرزمین پہ وہ 25 سال بعد کوئی میچ کھیل رہے تھے انڈیا کے خلاف، اور ہم ہر جمعرات اور اگلی جمعرات اور 2 جمعراتیں چھوڑ کے ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی لو رینک ٹیم کی طرح کھیلتے ہیں. اور اگر کوئی بڑی ٹیم آتی بھی ہے تو وہ اپنی بی یا سی ٹیم بھیجتی ہے، وہ فل اسٹرینتھ ٹیم بھیجتی ہی نہیں. تو اس کے لیے وی ہیو لاٹ ٹو کیچ اپ. اور آئی تھنک پچھلی کیمپینز اگر نہیں تھی تو اب کی کیمپین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کا کیپٹن بھی آؤٹ آف پلیس ہے، اور آپ کے کافی سارے ایشوز ہیں. آپ کے پاس تو فاسٹ بالر کی بھی اب ایشو آ رہا ہے. پچھلے اگر 2021 جو کہ آئی تھنک دبئی میں ہوا تھا، اس میں پاکستان سیمی فائنل تک گیا، ہاں جی، آسٹریلیا کے خلاف، اور وہاں پہ نسیم حارث تھے، نسیم شاہ تھے، یا ساتھ میں اب شاہین شاہ افریدی اچھی فارم میں تھے. اس کے بعد 2022 کا ورلڈ کپ آتا ہے آسٹریلیا میں، وہاں پہ ایک اچھا بالنگ اٹیک تھا پاکستان کے پاس، آئی تھنک ساتھ میں وہ بھی تھے رائٹ آرم پیسر جو ہیں چوتھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، جن کے ایکشن کا بھی ایشو آیا تھا کراچی سے، تو وہ بھی تھے. اور اس کے بعد پھر جو ابھی یو ایس اے میں گئے عامر بھی آئے تھے، اماد بھی تھے. تو ایٹ لیسٹ ٹیم کے پاس وہ پلیئر یا اسکل ضرور تھی، ایگزیکیوشن نہیں ہو پا رہی تھی، یہ غلطیاں ہو رہی تھی. اب تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس نہ فاسٹ بالر موجود ہے، نہ پورا اسپنر موجود ہے، نہ مڈل آرڈر میں کوئی بیٹسمین موجود ہے. تو اٹس ٹوٹلی مطلب آل اوور دا پلیس. تو خیر چلیے نکلتے ہیں اس کے سحر سے. پاکستان کرکٹ کی اوپر ہم نے بہت بات کر لی، کرنی بنتی بھی تھی. تو جیسے کہ 2 دن سے میں بالکل بات کرنے کو یہ نہیں چاہ رہا تھا، اور آج حسن بھائی بھی نہیں ہے، میں اکیلا آپ سے بات کر رہا ہوں. رات کے اس پہر دل کیا کہ کچھ بات شیئر کی جائے پاکستان کرکٹ کے اوپر. اور اینڈ آف دا ڈے اس اے ورلڈ ایونٹ، ایک بہت اچھا ٹورنامنٹ از ان پروگریس، جو کہ اپنے بالکل بزنس اینڈ پہ ہے. کل ایک سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے کولکتہ ایڈن گارڈن میں، نیوزی لینڈ ورسز ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ بین دا پاور ہاؤس ایٹ دا مومنٹ. پچھلے ورلڈ کپ کے فائنلسٹ تھے، 30 بالوں پہ 30 چاہیے تھے، وہ نہیں بنا سکے، 5 یا 6 وکٹیں ہاتھ میں تھی. آئی ڈونٹ نو کیسے وہ ہار گئے. تو یہ اسکرین سے آف کرتے ہیں اس کو. سو یہ تو بات کرتے ہیں کل کے میچ کے اوپر، نیوزی لینڈ ورسز ساؤتھ افریقہ. اگر آپ دیکھ رہے ہیں میچ سے پہلے تو آپ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے، آپ کس کو دیکھنا چاہیں گے ٹو کم اپ ایز وکٹوریس. اور فائنل میں وہ کھیلے انڈیا یا انگلینڈ، جو کہ فالوئنگ ڈے تھرسڈے کو ہونے والا ہے وینکڈے میں. اس کے اوپر ہم سیپریٹ بات کریں گے. تو ابھی کوئکلی ذرا میچ اپ دیکھتے ہیں. اگر ساؤتھ افریقہ کو آپ دیکھتے ہیں
تو بات یہ چل رہی ہے, ٹاک آف دا ٹاؤن از واٹس دا چیٹ کوڈ ٹو بیٹ ساؤتھ افریقہ, رائٹ. دے لکنگ لائک اے سیریس تھریٹ. ان کی بالنگ لے لیں, ان کی بیٹنگ لے لیں, ان کی آل راؤنڈ کیپیبلٹی لے لیں, ٹاپ آرڈر, مڈل آرڈر, اور سب نے کسی نہ کسی موقع پہ چپنگ کی ہے. اور جسٹ رائٹ ان بٹوین آر کنورسیشن مجھے یاد آیا کہ آپ لوگ لائک سبسکرائب تو کر نہیں رہے, بہت سارے لوگ وداؤٹ سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں, تو پلیز سبسکرائب کیجیے. لیٹ دا نمبر گرو, لیٹ دا آڈینس گرو, اس سے انگیجمنٹ بڑھے, تھوڑا ہمیں بھی مزہ آئے بات کرنے کا. وی وانٹ یو ٹو ہیو بی پارٹ آف آور شو ایٹ سم پوائنٹ. تو خیر لازمی شیئر کیجیے کرکٹ کے چاہنے والوں سے. اور اس کے علاوہ بیک ٹو دا گیم. سو South Africa versus New Zealand, I think it's a mouth-watering contest. Two teams are pitted against each other. New Zealand, although traveled to Colombo, had a rough game, یا tough game کہہ سکتے ہیں, versus England. England نے ان کو ایک کہہ لیں کہ اسکریچی گیم کے بعد جو ہے ڈیفیٹ کیا with the heroics of کیا کہتے ہیں وہ جو نیا اسپنر ریحان احمد, ان کی زبردست ہٹنگ, اور ول جیکس کا یٹ اندر میچ وننگ پرفارمنس. آئی تھنک 4th in a row انہوں نے 4 مین آف دا میچ لیے, جو کہ ان اٹ سیلف از اے ریکارڈ. تو کل کا میچ بہت شاندار ہونے جا رہا ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. تو نیوزی لینڈ کے اندر فن ایلن ہیں, ٹم سائفرٹ ہیں, بہت ہی زبردست فارم ہیں, بہت ہی ڈسٹرکٹیو پلیئر ہیں. انہوں نے بھی ایک اچھی ریکارڈ پارٹنرشپ کی تھی ابھی پریویسلی, if I'm not mistaken, versus افغانستان. اینڈ دین اس کے بعد گلین فلپس زبردست ہیٹنگ فارم میں ہے, اور کیا فیلڈر ہے یار وہ بندہ, مطلب انبلیویبل. آج کل کے دور میں اگر کوئی بیسٹ فیلڈر ہے تو آئی تھنک دیر از نو بڈی بیٹر دین گلین فلپس. تو وہ ہیں ڈیرل مچل, ابھی بہت ہی مطلب ایک پرفارمنگ ان کا وہ کاگ ان دا ویل ہے, آلویز از. اس کے بعد سینٹنر نے جو کمال اننگ کھیلی تھی, آئی تھنک could be one of the contender for the innings of the tournament, کہ جہاں پہ انہوں نے 4 اوور میں 70 رنز لگائے کولمبو کی وکٹ کے اوپر سری لنکا کے خلاف. That was one of a kind of inning, one of a kind of hitting, especially in those pressure cooker circumstances کہ جہاں پہ 7 down team was buried and out, done and dusted. اور وہاں سے اتنا بڑا سکور لگانا, اور نہ صرف لگانا, and then ان کو بآسانی ہرانا بھی سری لنکا کو. تو آئی تھنک اس کے بعد لوکی فرگسن لکنگ ریئلی ان ٹاپ ناچ فارم, اچھی فارم میں ہیں, لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کا, کسی بھی دن وہ نو بالز اور ویورڈ ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی. آئی تھنک اگر کسی چیز کی کمی ہے تو مسٹری کی یا لیگ اسپن کی کمی ہے, اگر آپ کچھ سارے باکسز ٹک کرنا چاہتے ہیں. ادروائز ان کی ٹیم میں لیفٹ آرم اسپنر کیشو مہاراج ویری وائلی کیا کہتے ہیں وہ کسٹمر ہیں. اس کے علاوہ یانسن لیفٹ آرم فاسٹ, لونگنگ, گیڈی. اس کے بعد اچھی فارم میں ابھی رباڈا نظر آ رہے ہیں, انہوں نے اچھے اسپیلز کیے ہیں. اس کے بعد مطلب اینرک نورکیا وہ باہر بیٹھے ہیں. تو آئی تھنک وہ جو نیو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے لوئس ایمفاکا, آئی تھنک 18 years old, لیفٹ آرم 19 years old although, تو انہوں نے بھی مطلب سیریز اسپیس ہے ان کے پاس. تو وہ دونوں پیسز ابھی باہر بیٹھے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ان کی ٹیم, مجھے تو جو بندہ صحیح میں پسند آیا, دا نیم از ٹرسٹن اسٹبس اینڈ ڈیوالڈ بریوس. آبویسلی سب کے فیوریٹ ہیں, کافی فلیمبوائنٹ ہیں, پلیز ود لاٹ آف فلیئر. بیبی اے بی ہی از نون اینڈ ریناؤنڈ ایز in the IPL and domestic circuits. He tries and aspire to be AB de Villiers. So he's one special talent to watch out for. Then everybody's favorite, there's Miller the Killer. David Miller is in the lower middle order. Top pé agar aap dekhte hain to Markram is in absolute supreme form, supreme touch. That kind of sixes he is hitting is something to be behold for. Like you can, it's breathtaking to be honest. ساتھ میں رائن ریکلٹن از اے بریتھ آف فریش ایئر. کوئنٹن ڈی کاک, ان کا جو سیکنڈ کم بیک ہے, اسٹل گوئنگ آل گنز بلیزنگ. تو از ہارڈلی آئی تھنک یو کین فالٹ ان ساؤتھ افریقاز بیٹنگ لائن اپ اور ان دیئر اوور آل لائن اپ. تو بہت ہی مزے کا کانٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. ایڈن گازن کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. پچھلی گیم جو کہ ویسٹ انڈیز ورسز انڈیا تھی, I think West Indies would be disappointed not to have scored more runs. First of all, their captain has absolutely let them down. Shai Hope did not give them any hope, as the name suggests. Lekin he should have been more courageous, should have played
more upfront, should have took on the bowling, took on the challenge, especially جب آپ کے ساتھ میں ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ زبردست قسم کا اوپنر روسٹن چیز ہے جو کہ اننگ کو سنبھال سکتا ہے, اینکر کر سکتا ہے. آئی تھنک برینڈن کنگ نہیں اس طرح پرفارم کر پا رہے تھے, تو روسٹن چیز کو ان کے آف اسپن اور ان کی اچھی اسٹیبل بیٹنگ کی وجہ سے لایا گیا تھا, کہ بلکہ روسٹن چیز زیادہ رنز پہ جا رہے ہیں, اور جو آپ کے ہیں دوسرے شاہ ہوپ, سوری, he just totally lost it. I mean, he should have scored more. 30 of 30, he should have been disappointed. He wasted a lifetime opportunity. کیونکہ ٹاس اگر ویسٹ انڈیز کا میرے خیال سے کوئی چانس تھا جیتنے کا, اوبیسلی وہ تو تھا ان کا ٹاس جیت کے تو بیٹ چیز کرنے کا, لیکن اوبیسلی وہ بیٹ فرسٹ کر رہے تھے, انڈیا پٹ دم انٹو بیٹ, تو ان کو اسکور کرنا تھا, have to bat India out of their from their reach, تو وہ نہیں کر پائے. اور اینڈ میں امپیٹس آیا, درمیان میں آیا, اسٹارٹ اسٹاپ, لیکن یہاں پہ بات کرنی پڑے گی تھوڑی سی ہمیں. انتہائی پور جو ہے نا وہ بالنگ کی, بہت ہی مطلب بالنگ سوری کہہ رہا ہوں, امپائرنگ کی, اتنی بری امپائرنگ, اتنی وائڈس. ایک پوائنٹ پہ تو اوپر سے تھرڈ امپائر کو بولنا پڑا کہ آپ جو ہے یہ وائڈ دیں, تو وہ سوری میں پریکٹس پہ ڈاؤن, let me check quickly, sorry. So yeah, تو ایک پوائنٹ پہ تھرڈ امپائر کو انٹروین کرنا پڑا, اینڈ دے ہیو ٹو چل کہ اس کو وائڈ دیا جائے, تو وہاں سے کال آئی, پیڈ پہ لگنے کی دیر ہے اور امپائر فنگر کھڑی کر رہا ہے کہ آؤٹ ہے. تو اتنے کرنچ گیم میں واز ورچولی اے کوارٹر فائنل, تو وہ بہت افسوس ہو, ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک بڑے ہائی آکٹین گیم کے اندر. اینڈ دین دا ڈیسیجن ٹو گیو ہٹ مائر آؤٹ, دیٹ واز آئی تھنک دا match just turned on its head. There was a daylight between the bat and the ball. It wasn't an edge at all, and then پتہ نہیں کہاں سے سنیکومیٹر کے اوپر وہ ایک spike آ گیا, and the guy was given out. I think he could have been the real difference between the two teams. He would have scored 20-30 quick runs. اور اس بندے نے ہائیسٹ ٹورنامنٹ کے چھکے لگائے ہیں, I think 19. Shahzad Farhan is second highest 18 کے اوپر. تو وہ بندہ اگر اور 15-20 منٹ کریز کے اوپر کھڑا رہتا جس طرح سے وہ آیا تھا وداؤٹ دا ہیلمٹ اینڈ یوزول flamboyance آف دا ویسٹ انڈین کرکٹ, آئی تھنک ہی کوڈ ہیو میڈ این امپیکٹ اسٹریٹ اوے. موسٹ فارم بیٹسمین تھا اس ٹیم کا, اور وہ اننگ کو ایزیلی 220-230 کے بیانڈ کر سکتا تھا. اینڈ دین وہ ویسٹ انڈیز کا بیسٹ چانس تھا. اینڈ دین پھر بالنگ میں ویسٹ انڈیز نے کیا مطلب پیتھیٹک شو پیش کیا. ایک تو ان کے پاس بالنگ پوری نہیں, رمانڈی شافرڈ از ناٹ اے پراپر فل مطلب 4 اوور کا بالر, ساتھ میں ہولڈر ٹھیک ہے بیٹنگ پلس بالنگ پیکج کے طور پہ ٹھیک ہے, لیکن آپ 4 اوور سے ایکسپیکٹ کریں کہ وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ کو وہ میچ نکال کے دے سکیں, میچ ونر نہیں ہے اس طرح سے بالنگ کے ساتھ. اینڈ دین شمار جوزف کے اوپر تھا, اور ان کی بالنگ کافی ویورڈ رہی, اور انڈیا نے بہت ہی زبردست بیٹنگ کی. ابھی دیکھیں ابھیشیک شرما نہیں چل رہا, ابھی سوریا کمار نہیں چل رہے, پھر بھی سنجو سیمسن ایک واحد بندہ جو اننگ کو لے کے چلا, اور کیا کلاس اننگ کھیلا یار. مطلب وہ بندہ ٹوٹلی ڈیزرونگ اس کی اسپاٹ, اور the pure elegance that guy Sanju Samson has. I think he deserves all the accolades, all the praise for him. He was truly sensational جس طرح سے ان کو اننگ کو لے کے چلا, اور ایک effortless اننگ کھیلی, اور نہ صرف ٹیم کو مطلب وہ کہتے ہیں چیز کو پار لگایا. اب آل آف اے سڈن اس کی انکلوژن سے سنجو سیمسن کے بیٹنگ لائن اپ زبردست ہو گیا ہے. ایشین کشن ون ڈاؤن آ رہے ہیں, سوریا, شیون دوبے. ابھی شیون دوبے کل آ بھی گئے تھے کھیلنے, اینڈ اسٹل اکشر پٹیل جو ہے وہ ڈگ آؤٹ میں تھے, مطلب اسٹل یٹ ٹو کم ٹو بیٹ. تو دس ٹیلز یو کہ ان کے اندر بیٹنگ ڈیپتھ, بالنگ ڈیپتھ, تو ہر لحاظ سے اب ٹیم پہلے سے بھی زیادہ کمپلیٹ لگ رہی ہے جیسے ہی انہوں نے ڈراپ کیا ہے اس کو, تو سنجو سیمسن کو لے کے آئے. تو بہرحال ویسٹ انڈیز نے اٹ واز اے مسڈ اپرچونیٹی آئی وڈ سے, پلس کچھ بیڈ امپائرنگ ڈیسیجنس. تو آل ان آل ویسٹ انڈیز کا شو یہاں پہ ختم ہوا. انہوں نے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ابو پار پرفارمنس تھی, پنچڈ ابو دیئر ویٹ, کیونکہ ریسنٹ فارم ان کی کبھی نیپال سے ہار رہے ہیں, کبھی یو اے ای سے ہار رہے ہیں, کبھی بنگلہ دیش سے ہار رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈین سیمی نے اچھی ٹیم کنسٹرکٹ کی, اور انہوں نے یہاں تک سفر رہا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کل کے میچ میں کیا ہوتا ہے. سو فرسٹ سیمی فائنل اگین نیوزی لینڈ ورسز ساؤتھ افریقہ. ہو از یور فیوریٹ؟ آئی ایم بیکنگ ساؤتھ افریقہ. The obvious favorites, but you never know. New Zealand is never short of strategy and game discipline. ان کے پاس بہت ہے.
تو they can defeat stronger teams with their tactics and their determination and will. اور گیم پلان کا بڑا زبردست ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کل کا ایکسائٹنگ میچ اینڈ ملتے ہیں اس کے بعد. ہوپ فلی I'll have one or two کیا کہتے ہیں پیپل ٹو جوائن می ان دا کال, ڈسکس حسن بھائی یا کوئی اور گیسٹ ہوں گے. تو تب تک اجازت. ونس اگین ود اے ریکویسٹ, پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ لیو یور ونر اینڈ لیو یور فیڈ بیک سے بھی زیادہ آپ کیا سوچتے ہیں کرکٹ کے بارے میں, پاکستانی کرکٹ کس سائڈ پہ جا رہی ہے, اگلا کیپٹن کون ہونا چاہیے. تو put your thoughts in the comment box, share the video with your friends, and ملتے ہیں another video میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.